ہر کام کی ابتدا باتوں سے ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے وجود کی کرچیاں چھپا کر رکھتا ہے، اس لیے آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب جب زیادہ ہو جاتا ہے تو مہنگا ہو جاتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ مرکوز کریں جو آپ کو ناراض کرنے کی بجائے آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بہت کچھ ملے گا۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اندر سے شناسا ہو جاتے ہیں وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے۔ ان کے پاس غم کو دور کرنے کی کئی تعویلیں ہوتی ہیں۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ آپ کے دل کو اس بات کو قبول کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے جس بات کو آپ کا دماغ پہلے سے جانتا ہے۔ ہمارا رب ہر شخص کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے، اس لیے اچھی امید رکھو۔ انسان کے لیے حد سے زیادہ سوچنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک بھولے بسرے جنگل میں ایک خاموش درخت کی صورت اختیار کر لے۔ جو آپ کو مایوس کرے اس کی طرف واپس مت جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں ہم سے بہتر ہیں، اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ان سے بہتر ہے۔ معاملے کا راز قناعت کا کھو جانا ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگی کیل نکلنے سے نشان رہ جاتا ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ مخلوق سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ نرم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر سخت باتیں غضبناک کر دیتی ہیں۔ نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے، اور برائی کے بدلے نیکی یہ احسان ہے۔ خوشیوں کی تلاش میں جگہ مت بدلو، پہلے خوش رہنا سیکھو، پھر آپ کے احساسات ہر جگہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ فاصلے کسی کو کسی سے جدا نہیں کرتے، خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ زندگی میں آنے والوں کو لوٹایا نہیں جاتا۔ ہر شخص آتے وقت اپنی جھولی میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشیاں ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تجربے ہوں۔ سوال کے پوچھنے اور جواب کے سمجھ آنے کے درمیان میں وقت حائل ہوتا ہے،
جو چند لمحوں سے لے کر مدتوں تک کا ہو سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ ہی ہے جو حالات کو تبدیل کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کا حقیقی رہنما اس وقت بنتا ہے جب لوگوں کی طرف سے اس پر ہونے والی تنقید کو آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ سوال و جواب کسی بھی معاملے کے تمام پہلوؤں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ خود کی ناکامی کسی عمل کو ناممکن بناتی ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں اور کسی کو پست۔ باشعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ توازن ہی ہے جس کی وجہ سے زندگی کے رنگ بکھرتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ معاملات کا ٹھیک سے پتہ نہ ہونا پریشانی کی وجہ بنتا ہے۔ یہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ کتنی بے حس ہے یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا، اس کو تلاش کرو۔ سوچنے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بے یقینی ہو۔ حیا انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے۔ اگر کوئی معاشرہ حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت تلاش کرنا زندگی ہے۔ ماضی میں خود کو قید کر لینے سے دکھ اور تنہائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی اور برداشت شرط ہے۔ کافر اگر گناہ کرے تو کافر لگتا ہے، مومن اگر گناہ کرے تو مومن نہیں لگتا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ سارا الزام حالات پر، مگر حالات تو آزمائش ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے نفس کو آزماتے ہیں۔ تبدیلی بول کر بتائی نہیں جاتی کہ آپ تبدیل ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ یقیناً تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم صرف اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگے رہیں۔ جہنم کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت ہے، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے، اور عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں بھلا نہ دیا جائے تو پھر یا تو پڑھے جانے کے قابل چیزیں لکھو یا لکھے جانے کے قابل کام کرو۔ تربیت کرنے والے کے انداز میں سچی مسکراہٹ، رحمت بھرا ہاتھ، دھارس باندھتے ہوئے کلمات اور شفقت بھرے جذبات شامل ہو تو تربیت یافتہ کا کردار مثال بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم اور حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ پرہیز کرو، پرہیز فائدہ دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ جہالت اپنی لا علمی کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ دل پر اکثر آفتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ سوچ، لہجہ یا الفاظ میں اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کوئی شخص کبھی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی شخص اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ پہنچائے۔
خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہوں کے۔ ذہن آپس میں ملتے ہوں تو خود بخود لوگ ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں میں بے تکلفی سامنے آتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پر چلنا ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ باتیں یا تو سوالات کو جنم دیتی ہیں یا پھر جستجو کو۔ ہر موقع حقیقت کا روپ لے سکتا ہے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ ایک راز جو خود آپ اپنے دل میں نہیں روک سکے، دوسروں سے بھی اسے راز رکھنے کی امید نہ رکھو۔ ہر چیز خوبصورت ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔ معافی مانگ لینا اپنے کامل ہونے کی نفی ہے۔ لڑائی کے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑنے کی جلدی کس فریق کو ہے۔ اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے ڈھیر میں سے صرف ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تکبر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے راستے میں تمہارا تکبر تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ پیچیدہ اور مشکل کو سمجھنے کے لیے پہلے سادہ اور آسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاموشی کا بنیادی مقصد خود کو سننا ہے۔ خود کی اصلاح کر کے ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ کیونکہ باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان میں مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے۔ جاننے کا عمل سمجھنے کے عمل سے آسان ہے۔ لوگوں میں الگ ہونا بلندی کے ساتھ مقام حاصل کرواتا ہے۔ عقل کی کمی کو دولت، شہرت اور طاقت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اپنی باتیں مت آزمایا کرو، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو پہلے خود عمل کرو۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا سکون کی وجہ بنتا ہے۔ باتوں کو سننے میں سادہ اور سمجھنے میں آسان ہونا چاہیے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں انسان مجبور لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید ایک عجیب سزا ہے۔ علم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے مگر علم رکھنے والے کو نہیں۔ اگر لوگ زبان کی حقیقت کو جان جائیں تو ان کا زیادہ تر وقت خاموشی میں گزرے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی یا غم کے انتہائی مقام پر ٹوٹ جاتی ہے۔ برداشت کی کمی غصے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ وہ ماضی جس کا آپ حصہ نہیں تھے، آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، اور یہ بہت سکون کی بات ہے۔ پابندیاں لگا دینا تربیت کا بدل نہیں بنتا، اس لیے تربیت کی جائے، پابندیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا لا علم ہونا ہے، تو علم حاصل کریں۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فطرت کا کام ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی ایک جاری سفر ہے، اس لیے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ افسوس کی وجہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم زندگی کا بڑا حصہ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ کا اصل استاذ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ قانون کسی برے کو پکڑ سکتا ہے، برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مادیت میں رنگ تو ہوتا ہے مگر روحانیت کی خوشبو نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس جب بے حد دولت آ جائے تو نئے نئے شوق وجود میں آ جاتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملے میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بہت بیوقوف۔ دنیا میں غربت نہیں، لالچ زیادہ ہے۔ غربت مٹ جائے گی لیکن لالچ کبھی نہیں مٹے گا۔ پرانے دکھ حال کو بوجھل بھی کر دیتے ہیں اور خوف زدہ بھی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔
انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں۔ پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل توجہ نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ آگے آنے والی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بار بار ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، تو وہ ان کو پسند کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔
انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ اے مولا، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھانا۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جان لیں کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا ان موقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہیں یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟
محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔